وعلیہ مدار البدیع کریم ابن کریم۔ حاضرین کرام، آج چاند کی حضور علیہ السلام کے میلاد کے مہینے کی آج 25 تاریخ ہو گئی ہے مغرب کے بعد۔ آج دن میں تو 24 تاریخ تھی، لیکن مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے، 25 تاریخ ہے۔ اور آج سے 3 دن بعد حضور علیہ السلام کے چچا جان، سب سے محترم، سب سے عزیز چچا جان جناب ابو طالب علیہ السلام کا دن ہے۔ آج سے 3 دن بعد یعنی 28 ربیع الاول کو، اور یہ بات بہت کم لوگ جانا کرتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب جن کے بیٹے کو، مولا علی کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا خون ہے۔ کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب جن کے پودوں کو مولا حسین اور مولا حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یہ میرا خون ہے۔ جنہیں ان سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ یہ حضور کا قول ہے۔ کون ابو طالب؟ وہی ابو طالب جن کی اولاد نے کربلا میں قربانی دے کر اسلام کی بقا حاصل کری۔ وہ ابو طالب۔ آج ہم انہی کا مختصراً ذکر کریں گے۔ حاضرین کرام، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور حضور کی نعت شریف پڑھنے والی جو پہلی ذات ہے وہ ذات خدا ہے، وہ ذات خدا ہے۔ اور اس کے بعد جو دنیا میں جو ذات ہے وہ ذات ابو طالب کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں نعت شریف پڑھنا، حضور کی ثنا خوانی کرنا، حضور کی شان میں قصیدے لکھنا، جو پہلی ذات ہے وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ واقعہ سنیں، محدثین نے لکھا ہے، اور وہ جو قصیدہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اس شعر کو لکھا ہے۔ اور جو حدیث میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اس کا ریفرنس سن لیجیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کی ہے جو میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ امام ابن عساکر نے حدیث نقل کی ہے۔ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے مواہب اللدنیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام حلبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ احمد زاہنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ، ضیاء النبی جنہوں نے 8 جلدوں پر، یہ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ کتاب 8 جلدوں پر لکھی گئی ہے، اس پر انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 2 سال تھی۔ سب بابا سے بلند کہیں، کتنی سال؟ 2 سال۔ صرف 2 سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی، اور پچھلے 2 سالوں سے مکہ قحط سالی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مویشی ہلاک ہو رہے تھے، کھیتی باڑی لوگوں کی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ تو جتنے بھی اہل کفار تھے اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں بہت اونچے اونچے اعلیٰ طبقے کے بت تھے، جن کا نام لات، عزا، اس طریقے کے نام تھے۔ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب جمع ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد جا کے سب اپنے اپنے بتوں کو پکارتا۔ کوئی لات کو پکارتا کہ ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، ہمیں بارش نازل فرما، دیکھتے رہا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ کوئی منات کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا۔ سارے جتنے بھی لوگ تھے کفار مکہ کے موجودہ کفار، کوئی لات کو پکارتے، کوئی منات کو پکارتے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ ابھی تمہارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل، وہ اولاد موجود ہے، بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بزرگ جن کا نام سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تم یہ لات ذات ان کو کیا پکارتے ہو؟ یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، آؤ مل کر ان کے پاس چلیں۔ چنانچہ وہ سارے مل کر جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے اور دعا فرمائیے بارش کے لیے۔ چنانچہ وہ جتنے بھی تھے، کوئی لات کو پکارتا، کوئی منات کو پکارتا، الغرض سب کے سب بے زبان خداؤں کو پکارتے
مٹی اور گارے سے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے نہ لات کی طرف رجوع کیا نہ منات کی طرف رجوع کیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام پہلو میں بیٹھے ہیں، حضور کی صرف 2 سال عمر ہے، حضور کا ہاتھ تھاما، حضور کو گود میں اٹھا کر مکہ کی طرف چل دی۔ حضور علیہ السلام ابھی صرف، یہ کبھی مت بھولنا کہ حضور علیہ السلام کی اس واقعے میں عمر صرف 2 سال ہے، اور یہ کس محدث نے روایت کیا وہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتا دیا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے کے گئے، اور حضور علیہ السلام کو اسے گود میں اٹھا کر آپ کی پشت مبارک خانہ کعبہ سے اسے مس کی، اور بعض راویوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، اور بعض میں اس طریقے سے آیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، اور دعا 3 دفعہ کی۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ دعا سنے، وہ دعائے ابو طالب علیہ السلام جس میں زندگی میں پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام مومنین و مسلمان نے تو حضور کا وسیلہ دیا، 40 سال کے بعد نبوت دیکھ کر حضور نے جب نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد حضور کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام کی ذات اور آپ کی نگاہ مبارک وہ نگاہ ہے، وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی صرف 2 سال کے ہیں اور آپ کا وسیلہ سکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اللہ دم دم بنا۔ حاضرین کرام، جناب ابو طالب علیہ السلام جو مولا علی علیہ السلام کے والد محترم ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، اے اللہ باری تعالیٰ پروردگار، اس بچے کے وسیلے سے بارش عطا کر، اس بچے کے وسیلے سے بارش عطا کر، اس بچے کے وسیلے سے بارش عطا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ ابھی ہوا میں گونج رہے تھے، آسمان پر ایک بادل نہیں تھا، بادل توڑتے ہوئے آئے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ نے جب یہ معجزات دیکھا، تمام اہل عرب نے، اہل مکہ نے جب یہ معجزہ دیکھا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام شاعر بھی تھے، ایسے شاعر تھے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو حضور کی شان میں جو قصیدے نعت جو لکھی جو پڑھی وہ حضور کی اعلان نبوت کے بعد پڑھی، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام تو نبوت سے پہلے حضور کو پہچان چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جو شعر لکھے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، ان کی رنگت سفید ہے، کس کی؟ یہ 2 سال کا جو بچہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى وَالْعِصْمَةُ لِلرَّعَامِ، یعنی ان کی رنگت سفید ہے، ان کے روح انور سے۔ اس اشعار کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، صحیح بخاری۔ اس بچے کے روح انور کے واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور یہ جو 2 سال کا جو بچہ ہے، اے اہل عرب، اہل قریش سنو، یہ بچہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ بھی 2 سال کا بچہ اور بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضور علیہ السلام صرف 2 سال میں یتیموں کے پناہ گاہ ہو گئے تھے؟ کیا 2 سال میں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہو گئے تھے؟ نہیں، ابھی حضور علیہ السلام یہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ جو 40 سال 35 سال 30 سال کے بعد جو لوگوں نے دیکھا، وہ ابو طالب علیہ السلام نے 30-40 سال پہلے ہی لوگوں کو سنا دیا کہ دیکھو یہ میرا جو بھتیجا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے، 40 سال کے بعد تم دیکھنا یہ بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہوگا، یتیموں کا مددگار ہوگا، اور اس کے وسیلے سے اس وقت بھی آسمانوں سے بارش عطا کی جائے گی۔ چنانچہ یہ ابو طالب علیہ السلام کے اشعار تھے، اور وہ دن بھی آ گیا جس کی طرف جناب ابو طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے
امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام طبرانی نے بھی لکھا ہے، جو میں آپ کو آگے حدیث بتانے جا رہا ہوں۔ امام سعودی نے لکھا، پیر کرم شاہ ازہری ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا گیا، حضور علیہ السلام کے چچا محترم جب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ وصال کر چکے تھے، مکہ میں شدید قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مویشی ہلاک ہو رہے تھے، کھیتی باڑی جو ہے تباہ و برباد، فصلیں تباہ ہو رہی تھیں۔ کچھ عربی، جمعے کا دن تھا، نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ کچھ دیہاتی عربی صحابی کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں دست ہوئے، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی جو ہے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائیے اور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہی منبر پر کھڑے کھڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ التجا سنی اپنے صحابیوں کی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد حضور کے دست مبارک ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے اور آسمان پر ایک بادل نہیں تھا، بادل دوڑتے ہوئے آئے اور بارش شروع ہو گئی، اور حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ بارش ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے تک موسلادھار بارش شروع ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی یا کچھ اور صحابی روایتوں میں آیا، کچھ اور عربی صحابی کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ منظور حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائیے، ہم تباہ و برباد ہو گئے، اللہ سے دعا کیجیے بارش تھم جائے، کہ بارش ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے اب دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اب صرف منبر پر خطبہ دیتے ہوئے انگلی کے اشارے سے بادلوں کو اشارہ کیا کہ ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسے جیسے حضور علیہ السلام ایسے انگلی کا اشارہ کرتے تھے، بادل پھٹتے تھے اور دور چلے جاتے تھے۔ کیا علیہ السلام کی شان، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، انگلی کے اشارے سے بادلوں کو ان کا رخ موڑ دے۔ یہ حضور اور اس موقع پر حضور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک ہمیں نظر آنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ آج اگر میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ آج اگر میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضور کو یاد تھا کہ جب اہل مکہ، اہل عرب، جب میری عمر 2 سال کی تھی، جب اہل عرب میں قحط سالی پڑتا تھا تو میرا چچا ابو طالب میرے وسیلے سے بارش مانگا کرتا تھا، اگر وہ آج ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کے وہی بچپن والے شعر جو میرے چچا نے لکھے تھے کوئی مجھے آج سنائے۔ راوی کہتے ہیں کہ کئی صحابی کھڑے ہو گئے، وہ شعر بچپن والے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لکھے تھے حضور کی شان میں، کئی صحابی کھڑے ہو گئے شعر سنانے کے لیے۔ سب سے آگے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے وہ اشعار حضور علیہ السلام کے مسجد نبوی میں وہ اشعار گنگنائے۔ ایک دوسرا واقعہ، حضور علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے چشمہ جاری ہوا، اور وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ حضور نے وہ چشمہ جاری کیا اپنے چچا محترم جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے، اور اس حضور علیہ السلام کے اس ایڑی سے چشمہ جاری ہونے والی روایت سنیں کس نے لکھی ہے؟ امام ابن سعد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، امام جوزی نے لکھا ہے، امام ابن عساکر نے لکھا ہے، امام حلبی نے لکھا ہے، امام یوسف شامی نے لکھا ہے، اور آج تک شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث بزرگ جیسے وہ لکھتے آ رہے ہیں۔ مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے یہ حدیث روایت کی،
حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھا، وادی ذل مزاج میں تھا، اور مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی۔ میں نے اپنے بھتیجے، میرے محبوب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے شدید پیاس لگی ہے، پانی کہیں میسر نہیں آتا۔ خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے جب اپنے چچا کی پیاس سنی تو حضور علیہ السلام بے چین ہو گئے اور اپنی سواری سے نیچے آئے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ سواری پر سوار تھے، حضرت ابو طالب حضور کے ساتھ سواری پر سوار تھے، اور کئی راوی نے کسی اور انداز سے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سواری سے نیچے آئے اور پانی کی تلاش میں آپ پھرے، کہیں سے پانی تلاش نظر نہیں آیا۔ خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری اور چشمہ جاری ہو گیا۔ آقا نے فرمایا چچا ابو طالب یہ چشمہ آپ کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اللہ دم دم بنا۔ وہ ابو طالب علیہ السلام جن کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایڑی مار کے چشمہ جاری کر دیا اور اپنے محبوب چچا جان جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس چشمے سے پیاس بجھائی۔ حاضرین کرام، یہ وہی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب آپ حضور علیہ السلام کی پرورش فرما رہے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام غار ہرا میں جاتے تھے عبادت کے لیے یا کہیں اور آپ کسی کام سے جایا کرتے تھے، جب تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تھے، جب تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام اس وقت تک اپنے گھر پہ دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت، اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب پورا اہل عرب نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا، اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں تھی، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنے تیر کمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ کوئی حضور پہ وار کرے، اس پہ وار کرنے سے پہلے مجھ پر وار کرے، پہلے ابو طالب کا قتل کرے، پھر میرے نبی پر وار کرے۔ اور اتنی محبت کہ جب رات میں کفار حضرت حضور علیہ السلام پر حملے کرنے کی پلاننگ کرتے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام حضور کے بستر پر حضرت علی کو لٹایا کرتے تھے، اور حضرت علی کو حضور کے بستر پر لٹایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اچانک رات میں حملہ ہو جائے تو میرا علی قربان ہو جائے لیکن میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے آخری زمان نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی حیات اور ان کی حفاظت کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، میری اولاد قربان ہو جائے لیکن میرے محبوب اور اللہ کے محبوب کو خروش نہ ہے۔ جن کی تاریخ مثال آج سے 3 دن بعد ہے، 28 ربیع الاول۔ آپ تمام دوستوں سے اور تمام مریدین سے، عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ 28 ربیع الاول کو صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ اللہ رب العزت سے جو دعا ہے کہ جو کچھ پڑھایا اس میں کثرت سے غلطی ہوئی اپنے حضور معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ہمیں حق سننے، حق پڑھنے، حق لکھنے اور حق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت کرام، میں ہر دفعہ یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس دفعہ بھی بتا رہا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے یہ آپ لوگوں کو حدیث بتاتا رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت، اور جو علی کو دیکھ نہ سکے، علی جس راہ سے گزر رہا ہو وہ راہ کو تک لے، وہ بھی عبادت، اور جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، علی کی پیٹھ نہ دیکھ سکے، علی کا سایہ نہ دیکھ سکے، علی کی راہ نہ دیکھ سکے، اور جو علی کر لے، علی کا ذکر کر لے،
خدا کی قسم نبی نے فرمایا وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ یہ نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آؤ تھوڑی سی دیر مل کے ذکر کر لیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔